بڑا نازک سوال پوچھا ہے بھئی آپ نے، اور آپ نے اس سوال پہ ہمیں وہ بھیج دیا ساتھ کلپ بھی۔ تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیان نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ جو ہے نا اس پہ بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ ہم کیوں کسی سے ڈریں بھئی؟ ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے ایسی مصیبت؟ فتویٰ فتویٰ ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے، بڑا یا چھوٹا جو بھی شریعت کے خلاف فتویٰ دے گا ضرور اس کے متعلق بات کرنی چاہیے۔ سمجھے؟ ہے بڑا نازک مسئلہ۔ آپ نے جو کلپ بھیجا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ فرمایا کہ زمین بیچنے اور خریدنے میں جو ایجنٹس دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں وہ پیسہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا اجناس کی منڈی میں جو دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ملک انہی حرام کاموں سے چل رہا ہے۔ یہ بہت واضح ہے، حالانکہ ان کی یہ بات 100% غلط، کوئی حرام نہیں۔ انہیں اول تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ دارالافتاء میں آئے اور فتویٰ دیں۔ نہ میں ان کی نیت پہ بات کر رہا ہوں اور نہ ان کی نجی زندگی پہ۔ ہم ان دونوں چیزوں میں دخل دینا جائز ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی نجی زندگی کیا ہے؟ یہ یار ہر آدمی گناہ گار ہے، اللہ معاف فرمائے انہیں۔ نیت تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے۔ ان دو پہلوؤں سے ہٹ کے جب کوئی علم کے باب میں آئے گا اور فتویٰ غلط ہوگا تو ضرور اس کی تردید کرنی ہوگی تاکہ گمراہی نہ پھیلے۔ کئی مسائل ڈاکٹر صاحب نے ایسے دیے ہیں، فتوے ڈٹ کے حرام ہے، ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں یار، کچھ بھی نہیں۔ پراپرٹی میں دونوں فریقین جو ہیں ان دونوں سے کمیشن لینا جائز ہے۔ اجناس جو مارکیٹ میں آتی ہیں، یہ دوسری بات اب کر رہے ہیں، اجناس جو مارکیٹ میں آتی ہیں دونوں طرف سے کمیشن لینا یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ آدمی جو دونوں طرف سے کمیشن لے رہا ہے وکیل نہیں ہے، یہ وکیل نہیں ہے۔ انہوں نے تجویز کیا ایک آدمی کو کہ میرے لیے گھر ڈھونڈ دیجئے، دوسرے نے کہا کہ میرے گھر بکوا دیجئے، یہ دونوں کی سنتا ہے، دونوں طرف محنت کرتا ہے، اس سے 1% لے لیتا ہے، دوسرے سے 2% لے لیتا ہے، جتنا بھی لیتا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ خریداری ہو، کرایہ ہو، دونوں فریقوں سے اس طرح بروکر بن گیا نا، تو بروکر کی حیثیت سے یہ بھی جائز ہو گیا اور وہ بھی جائز ہو گیا۔ اور اگر بروکر جو ہے ایک طرف کا وکیل بنے، اگر وکالت میں آئے گا تو تب جا کر دوسری طرف ناجائز ہوگی، اور وکیل کوئی نہیں بنا کرتا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ اپنے اس میں کہا ہے کہ یہ وکیل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہی نہیں۔ ہمیں کون سا شوق پڑا ہے کہ لوگوں کے حرام حلال میں دخل دیتے پھریں، مگر شرعاً مسئلہ یہی ہے کہ جتنے پراپرٹی ڈیلرز دونوں طرف سے کمیشن لیتے ہیں یہ سب جائز، سب درست ہے۔ فقہا نے بہت صراحت سے اسے لکھا ہے، تنقیح فتاوی حامدیہ ہے، در مختار ہے، شامی ہے، وہاں دلائل کو دیکھ لینا چاہیے، یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں، یہ جتنے بھی اسلامائزیشن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، اور موٹیویشنل سپیکرز، یقین مانو انہیں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور وہ دخل دیتے ہیں فتوے میں جا کے۔ یقین مانو انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں پڑھا، جو ان کی فیلڈ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ مفتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی جائز ہے اور یہ دوائی ناجائز ہے؟ کیوں بھئی؟ تم نے کتنا پڑھا؟ تمہیں کچھ نہیں پتا، چپ کرو۔ ڈاکٹر کے سامنے کیا بولنا ہے؟ یہ تو کھلی چھٹی ہو گئی نا، پھر وہ اس کے کاموں میں دخل دے، وہ اس کے کاموں میں دخل دے، تو وہی حال ہوگا جو اب ہے۔